کیا سوئٹزرلینڈ کے بیزل شہر کے اندر واقعی آسمان کا دروازہ کھلا تھا اور دو دنیاؤں کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی تھی، جس کا نظارہ ہزاروں لوگوں نے نہ صرف لائیو دیکھا بلکہ اس منظر کے گواہ بھی ہیں۔ The end is nigh. Repent! It's the judgment day! حالانکہ ان چیزوں کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی اشارے کی صورت میں کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عالم غیب کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس پراسرار اور حیرت انگیز واقعے کو سنا کر لوگوں کو اس طرح سے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے کہ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کر سکیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ 16ویں صدی کا واقعہ ہے، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی اور نیچرل ونڈرز جیسا کہ سورج گرہن، چاند گرہن، ایسٹرونومیکل ایکٹیویٹیز اور ایسٹرائیڈ امپیکٹ جیسی قدرتی آفتوں کو اس زمانے کے لوگ نیک اور برے شگون سے جوڑتے تھے، مطلب توہم پرستی عروج پر تھی۔ کرسچن پاپ اپنی عوام کے اندر اس ٹائم کے اندر خوف و ہراس پھیلا کر چرچز کو آباد کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آمدنی اور سٹیٹس کے اندر اضافہ ہو۔ اور جہاں تک اس واقعے کی حقیقت کا تعلق ہے تو سوائے زبانی کلامی ثبوت کے، ایک پینٹنگ کے اور ایک اخبار کے ٹکڑے کے علاوہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ثبوتوں کے ساتھ اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پورا واقعہ تھا کیا، اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے، اس واقعے کے وقت اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے، کیونکہ یہ پوائنٹ انتہائی اہم ہے۔ اور پھر ویڈیو کے آخر میں ہم اس کے جھوٹا ہونے کے ثبوت اور اس کی حقیقت جانیں گے۔ آئیں چلتے ہیں بیسل سوئٹزرلینڈ کے علاقے کے اندر، اس کو چاہے آپ جرمنی کا حصہ کہہ لیں، فرانس کا کہہ لیں، کیونکہ یہ جگہ ان تینوں ملکوں کے بارڈر کے بالکل پاس ہے۔ جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسی جگہ کے بارے میں مختلف ٹائم کے اندر مختلف قسم کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ نیرمبرگ جرمنی کا بیان ہوتا ہے، جو کہ سال 1561 کا ہے۔ یہ علاقہ اس ٹائم کے اندر رومن امپائر کا حصہ تھا، جو کہ کرسچینٹی مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ اور اس واقعہ کا ثبوت سوئٹزرلینڈ کی زیورخ لائبریری کے اندر ایک لکڑی کی بنی ہوئی پینٹنگ پر موجود ہے، اور اسے وہاں کے مقامی پمفلٹ کے اندر بھی چھاپا گیا تھا، یعنی وہاں کے مقامی اخبار کے اندر۔ اور اس کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے صبح 4 سے 5 بجے کے قریب آسمان میں اچانک سے ریڈ اور بلیک کلر کے سرکل دیکھے، جن کے ارد گرد ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ نکل رہی ہو۔ مطلب ان سرکلز کے آس پاس کوئی آگ جیسی چیز باہر نکل رہی تھی، اور ان سرکلز سے کچھ چیزیں باہر نکل کر آپس میں لڑنے لگتی ہیں۔ اور ان سرکلز میں سے نکلنے والی یہ چیزیں کچھ تو سیدھی تھی، کچھ سرکل شیپ میں تھی، تو کچھ کراس جیسی شیپ کے اندر تھی، اور یہ سب کی سب آپس میں لڑنے لگی، اور یہ لڑائی تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد لوگوں کو ایک کالا نیزہ نظر آیا جو کہ سیدھا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہا تھا، اور لوگوں کے مطابق یہ ایونٹ مسلسل 3 دن تک آسمان کے اندر اسی طرح سے دیکھا جاتا رہا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس واقعہ کے 5 سال کے بعد بیسل سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک اور واقعہ دیکھا گیا، جب اچانک سے سورج کی روشنی سرخ ہو گئی، یعنی سورج گرہن لگنے لگا، اور پھر اس کے بعد آسمان کے اندر دوبارہ سے بلیک اور راؤنڈ سرکل بننے لگے اور اچانک سے ختم ہونے لگے، اور ان سے مختلف قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اور پھر اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرکل آسمان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس ایونٹ کے بارے میں ثبوت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لہٰذا یہ کسی ایک کا وہم نہیں ہو سکتا۔ پر سچ یہ ہے کہ یہ دونوں اور اس سے ملتے جلتے واقعات جھوٹ اور دھوکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان دونوں واقعات کے اندر ایک نیچرل فینومینا لائک سن ڈاگ، یعنی بادلوں پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے سورج کے آس پاس کافی سرکلز کا نظر آنا، یہ پاسبلٹی کافی حد تک پاسبل ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کچھ ہی ٹائم پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ رشیا کے اندر اچانک سے 5 ایک جیسے چاند نظر آنے لگے، جو کہ سن ڈاگ کی وجہ سے، ریفلیکشن کی وجہ سے بن رہے تھے۔ اور ذرا سوچیں کہ آج کے ٹائم کے اندر تو سائنٹیفک نالج کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی وضاحت موجود ہے، لیکن اگر یہ واقعہ اس دور کے اندر ہوا ہوتا تو اس ٹائم کے لوگ اس کو کیا کہتے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ایکسپلینیشن صرف یہی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کوئی اور نیچرل ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شاید 2-3 نیچرل ایونٹ مل کر یہ سین کریٹ کر رہے ہوں۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ اسی ٹائم کے اندر جب سورج گرہن چل رہا ہو تو اسی ٹائم کے اندر یہ ایونٹ بھی، یعنی سن ڈاگ بھی ہو رہا ہو۔ مطلب ایسا ہونا بہت ہی ریئر ہے، لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا کہ اس ایونٹ کے اندر مرچ مسالہ لگا کر اپنی ہی عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ریسرچر یہ واقعہ سناتے ہوئے خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد چرچز کے اندر لوگوں کا رش بڑھ گیا تھا، اور خاص طور پر دعائیں ہونے لگی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ثبوت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے اس ایونٹ کو دیکھا اور اس کی گواہی دی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اس واقعے کو صرف ایک ہی شخص نے رپورٹ کیا، جس نے سنسنی پھیلانے کے لیے جان بوجھ کر اس کو اخبار میں پبلش کیا تھا، اور اس نے اپنی طرف سے کہا کہ اس نے کافی لوگوں کی اس بات کی گواہی لی ہے، مطلب صرف اسی پر ٹرسٹ کر کے ہم اس کو سچ مان سکتے ہیں۔
اور اگر فرض کریں کہ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے تو ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے سچ ہی بولا ہوگا، کیونکہ ان کو تو یہ نیچرل ایونٹ کی جگہ کوئی ایسا ہی ایونٹ لگا ہوگا جو غیر معمولی ہے، جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی، مطلب گاڈ کی طرف سے کوئی سائن ہو سکتا ہے۔ پر آج کے سائنٹیفک دور کے اندر یہ واقعہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک واقعہ کی کوئی ایک ایکسپلینیشن نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس ایک واقعے کی اپنی وضاحتیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایلینز کا زمین پر اٹیک تھا، تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ آسمانی دروازہ کھلنے کا ایونٹ تھا، تو کوئی اس کو جنات کی دنیا کا راستہ بتاتا ہے۔ مطلب واقعہ ایک، لیکن اس کی وضاحتیں الگ الگ طرح سے موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان خوف اور توہم پرستی کی بنا پر کوئی کہانی بنائے تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان دونوں واقعات کا ثبوت صرف وہی ہینس گلیزر کا براڈ شیٹ ہے، یعنی وہی پمفلٹ جو کہ ان دونوں واقعات کے بعد پبلش ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی سرکاری، حکومتی یا پھر مذہبی تحقیقاتی ریکارڈ تاریخ کے اندر کہیں موجود نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہوا، آسمان پھٹ کر کھلا، اس کے اندر سے چیزیں نکلی، لیکن اس کا ریکارڈ صرف ایک شخص کا لکھا گیا پمفلٹ ہو۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے؟ اور اس پمفلٹ کے اندر بھی جتنے ہزاروں لوگوں کی گواہی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک شخص نے بھی خود کچھ نہیں لکھا۔ سارا کا سارا واقعہ اس اکیلے پرنٹر کی زبانی ہے۔ مطلب صرف ٹرسٹ می برو، ہینس گلیزر جو کہ اس ٹائم کی ایک پبلشنگ کمپنی تھی، اس کا بنایا گیا یہ براڈ شیٹ، یعنی ایک کاغذ پر اس کو چھاپ کر سڑکوں پر بیچا جاتا تھا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس دور کے براڈ شیٹ سنسنی پھیلانے کے لیے مشہور تھے، یعنی معمولی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے، بالکل آج کے سنسنی پھیلانے والے نیوز چینلز کی طرح۔ اور اس کی سمپل ریزن یہ ہے کیونکہ یہ سنسنی بکتی ہے، لوگوں کو ہمیشہ ایک نئی چیز چاہیے، اور نیا کانسیپٹ سائنس فکشن تو سب سے زیادہ بکتا ہے۔ اور ہینس گلیزر نے خود اس واقعے کو خدا کی طرف سے وارننگ قرار دیا، یعنی اس کو مذہبی رنگ دیا گیا، اور اپنی طرف سے لوگوں کو اس واقعے کے بعد توبہ کرنے کو کہا۔ اب سمجھنے کی اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہو رئی تھی، اور اس طرح کے قدرتی واقعات کو خدا کی طرف سے دی جانے والی وارننگ سے جوڑ دیا جاتا۔ آئیں ذرا اس کو آسان الفاظ کے اندر سمجھیں۔ 16 سینچری کے اندر، یعنی 16ویں صدی کے اندر یورپ میں کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس نے عیسائیت کو 2 حصوں کے اندر توڑ دیا۔ کیتھولک کا آسان الفاظ کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایسے کرسچن جو کہ پرانے خیالات اور انجیل کے اوریجنل حکم پر عمل کرتے ہیں، دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چیزوں کو بدلنے کے معاملے میں کافی ریجڈ یعنی کافی سخت تھے، جبکہ پروٹیسٹنٹ بالکل آزاد خیال تھے، اور وہ موجودہ دور کے حساب سے دین کو موڈیفائی کرنا چاہتے تھے، مطلب نوجوان نسل۔ پروٹیسٹنٹ کے آنے سے پہلے پورے یورپ کے اندر صرف ایک چرچ تھا جس کا نام تھا رومن کیتھولک چرچ، اور اس کا مرکز روم کے اندر تھا، جس کا ایک ہی پوپ ہوتا تھا۔ اور یہ چرچ اس ٹائم میں بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ یہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کرتا، اور یہ اس طرح کی توہم پرستیاں بیچتا تھا۔ مثال کے طور پر پیسے دو اور اپنے گناہ معاف کروا لو۔ اس ٹائم میں عام لوگوں کو بائبل پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں تھی، اور توہم پرستی سے لوگ زیادہ خوفزدہ ہو کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ سال 1517 کے اندر ایک جرمن پادری جس کا نام تھا مارٹن لوتھر، اس نے چرچ کے خلاف 95 اعتراض لکھ کر چرچ کے دروازے پر چپکا دیے، اور اس میں اس کا کہنا تھا کہ نجات پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ ایمان سے ملتی ہے، اور پوپ بھی کوئی معصوم شخص نہیں ہے، بلکہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کہنا تھا کہ بائبل ہر شخص کو اپنی زبان کے اندر پڑھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اسی تحریک کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والے پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا ان دونوں واقعات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، سال 1561 کے اندر نیرمبرگ پروٹیسٹنٹ شہر بن چکا تھا، لیکن پھر بھی کیتھولک ہولی رومن امپائر کے انڈر ہی تھا۔ اسی مذہبی کشمکش کے ماحول کے اندر لوگ ہر قدرتی واقعے کو خدا کی نشانی یا پھر قہر سمجھتے تھے۔ خاص طور پر کیتھولک پروٹیسٹنٹس کو ڈرانے کے لیے اس طرح کے واقعات کو ایک نشانی کے طور پر بیان کیا کرتے، اور اسی وجہ سے ہینس گلیزر نے بھی سن ڈاگ جیسے نیچرل فینومینا کو آسمانی جنگ بنا کر پیش کیا، اور لوگ اس پر یقین بھی کر بیٹھے۔ مطلب اس پبلشر نے صرف اپنی دکان چلائی صرف یہ موقع دیکھ کر کہ لوگوں کو گمراہ کرنا پاسبل ہے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر ہر عجیب چیز کو، آسمانی چیز کو دیکھ کر اس کو خدا کی نشانی یا پھر خوف کہہ کر بیچنے کا رواج تھا۔ مطلب یہ ایک پوری انڈسٹری تھی جو کہ لوگوں کے خوف سے پیسہ کماتی تھی۔ پر آج کے دور میں سائنٹسٹ کے مطابق اس واقعے کی سب سے قریب ترین ایکسپلینیشن ہے سن ڈاگ فینومینا، جو کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سن ڈاگ فینومینا اس وقت سب سے زیادہ ویزیبل ہوتا ہے جب سورج نکلنے کے قریب ہو، یعنی سورج نکلنے کے ٹائم پر۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ واقعہ بھی سورج نکلنے کے وقت یعنی صبح کے 4 سے 5 بجے کا بیان ہوتا ہے، جو کہ بالکل اسی ٹائم سے میچ ہوتا ہے، مطلب اپریل کی صبح سورج کے طلوع ہونے کے وقت کا، جو کہ سن ڈاگ کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن ہے۔
اور سن ڈاگ ایک آپٹیکل الوژن ہے، یعنی نظر کا دھوکہ، جو کہ 1-2 نہیں بلکہ 20, 50 یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور آسمان میں چھوٹے بڑے سب سائز کے اندر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آس پاس کے انوائرمنٹ پر کہ کتنے بادلوں کے اندر موجود کرسٹلز کے ساتھ ٹکرا کر کتنی سورج کی روشنی کہاں کہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے آسمان کے اندر روشن دھبے یا پھر سرکل یا پھر عجیب و غریب شکلیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ ایک عام سا فینومینا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ٹھنڈے علاقوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ علاقے بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے ہی ہیں۔ آپ ذرا ایک پیٹرن نوٹس کریں کہ آج تک اس واقعے کو دنیا میں اس سے پہلے ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں اتنے 100 سالوں کے بعد آخرکار 20ویں صدی کے اندر جا کر اس کو UFO لابی نے پہلی مرتبہ اٹھایا، جو کہ یہ یقین دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایلین مخلوق کی زمین پر آمد کے وقت ہوا تھا، اور یہی ایلین زمین پر انسانوں کے سامنے لڑ رہے تھے، مطلب یہ ان کی ٹیکنالوجی کا کوئی گلچ تھا شاید۔ جی ہاں، یہ بات سچ ہے کہ یہ واقعہ 20ویں صدی تک تقریباً بھلایا جا چکا تھا، لیکن کارل جنگ نے 1958 کے اندر اپنی کتاب فلائنگ سوسر اے ماڈرن میتھ آف تھنگز سین ان اسکائز کے اندر پہلی مرتبہ اس واقعے کو شامل کیا، اور تب سے UFO والوں نے اس کو قدیم ترین UFO ثبوت بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، اور انہی UFO والوں نے گلیزر کے براڈ شیٹ کو لفظ بلفظ سچ مان کر اس کو UFO بنا دیا۔ مطلب ایک ہی ڈاکومنٹ 2 مختلف لوگوں نے 2 مختلف طریقوں سے پڑھا، اور دونوں ہی غلط ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ واقعہ سنسنی پھیلانے والا ایک پرنٹ تھا جس کو آج تک نہ قرآن کی تائید حاصل ہے، نہ تاریخ کی اور نہ سائنس کی۔ پر افسوس کہ آج بھی وہی کچھ چل رہا ہے جو کہ اس ٹائم کے اندر چل رہا تھا، کیونکہ وہی سنسنی اور توہم پرستی پھیلا کر اپنی دکانیں چلائی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو لنک کر کے اپنی کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئی پکچر کے اندر رنگ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی کوئی بھی وضاحت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کہانیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈی بنک ہوتی ہیں تو اصل کہانیوں سے، اصل چیزوں سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ باقی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔